वज़ीर कानून ने एक जगह पे बड़ी खुल के बात कर दी। उसने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सबसे बड़ी जमात बना दिया है। काम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये वापस ले लें या इनका कोई दूसरी थॉट आ जाए, सेकंड थॉट आ जाए, ये और बात है कि ये को ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। वो ऑर्डिनेंस जो है वो इस फैसले को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, और अगर स्टे नहीं मिलता और इलेक्शन कमीशन को हर सूरत इस पे अमल दरामद करना पड़ता है, तो फिर स्पीकर एक रेफरेंस भेजेगा। ये जो पीटीआई के इलेक्ट होके आए, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन किया, उसमें हलफ उठाया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी पार्टी के साथ मुखलस रहेंगे। अब ये क्या दूसरी दफ़ा किसी और पार्टी के साथ मुखलस होने का हलफ उठाएंगे? तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्या मंसूबे बना के बैठी हुए हैं। एक तो बिल्कुल पूरी ये वाइब्स आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने वाला, उस पर हुकूमत अमल दरामद करने पर राज़ी नहीं है। उसका दिल नहीं कर रहा कि ये नशिस्तें उसके पास जाएं। अब वो इसको रोकेंगे कैसे, इसको काउंटर कैसे कर रहे हैं इस फैसले को, क्या मनसूबा साजी हुई है अब तक, और आज क्या हुआ है, तो इस पर मैं बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि आज वज़ीर कानून ने एक जगह पे बड़ी खुल के बात कर दी। उसने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सबसे बड़ी जमात बना दिया है, यानी कि वो ये नहीं मानते कि वो सबसे बड़ी जमात है। तो ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त हुकूमत के लिए। 109 सीटें हो जाएंगी पीटीआई की ईवान में, और जबकि जो इस वक्त हुक्मरान जमात है मेनली वो तो नून लीग है, तो उसकी 108। तो ये सबसे बड़ा इशू है। अब इस पे करना गया है उन्होंने। एक तो आज मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन की, ज़ाहिर है छुट्टियां थी, तो उसके बाद आज मीटिंग हुई है इस फैसले के हवाले से। लेकिन वो कोई मीटिंग नहीं थी। वो इसलिए मीटिंग नहीं थी कि जो राजा सिकंदर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे, वो तो लाहौर में थे। अब वो लाहौर में क्यों थे, इसमें भी बहुत सी चहमगोइयाँ हैं। किन से मिले, किस ने क्या मशवरा दिया उनको, क्योंकि देखें नून लीग की जो असल स्ट्रेंथ है वो तो लाहौर है। नून लीग का कैपिटल तो लाहौर है, तो उनके जो ब्रेन है वो भी लाहौर में बैठे हुए हैं। तो मुलाकातें हुई होंगी, उसमें कोई ना कोई हल निकाला गया होगा। लेकिन खैर, मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोचा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या किसी ने मशवरा दिया है वो फिर कभी, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन क्या है और किन ऑप्शन पे जा रहे हैं, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन कल इजलास अब होगा, राजा साहब वहाँ चले जाएंगे इस्लामाबाद, और कल जो इजलास होगा उसमें दो ऑप्शन है। एक ये कि अमल दरामद कर दिया जाए, दूसरा कि ये कि चैलेंज कर दिया जाए। अब अमल दरामद तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बड़ी आसानी से करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा कि ठीक है जी जो आ रहा है उसको हम कर देते हैं एज़ पर आर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नो, तो उसको तो शायद डिले करेंगे या प्रोसेस डाल देंगे, ठीक है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी फौरी तौर पे ये मैसेज ना जाए कि हमारे फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपील या नज़र सानी। अब इसमें फ़र्क क्या है, नज़र सानी जो होती है रिव्यू पिटीशन, वो सेम बेंच के सामने लगती है जिसने फ़ैसला किया होता है। तो अगर इसी बेंच के सामने जाना है तो क्या फ़ायदा होगा, क्या जजेस का माइंड चेंज हो चुका है? तो मेरा नहीं ख्याल कि जजेस का माइंड चेंज होता है इस तरह से, और अगर होता है तो फिर ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा कि वो अपना माइंड ही चेंज कर ले। और दूसरा ऑप्शन उनके पास है अपील का। अपील में जो बेंच होता है वो डिफरेंट बन जाता है, वो वाला बेंच नहीं रहता, तो उसमें जजेस और होते हैं, वो भी होंगे, मज़ीद जजेस भी होंगे। तो वो मज़ीद जजेस कहाँ से आएंगे, वो हैं जो एडहॉक जजेस लिए जा रहे हैं। तो दो तो आगे समझें, दो ने हाँ कर दी, दो ने इनकार कर दिया, वो और ऑप्शन भी होंगे, वो भी आज या कल में सामने आ जाएंगे।
4 ججز وہ ہوں گے، کچھ اور ججز ڈال کے تو وہ اپیل کا بینچ بن جائے گا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو اوور ٹرن کر دے۔ تو یہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس آپشن۔ اب آتے ہیں حکومت کیا سوچ رہی ہے، اس نے کیا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لیکن یہ حکومت جو ہے نا، وہ اس وقت تک اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے یہ سیٹیں نہیں دینے دینی ان کو، جو مرضی ہو جائے۔ اور 22 جولائی کو اجلاس بلا لیا ہے قومی اسمبلی کا، اور اس میں ایک پورا پلان ہے کہ 22 جولائی کو جب اجلاس ہوگا تو اس میں تقریریں کی جائیں گی، اور وہ بڑی فائری سپیچز ہوں گی، اور اس میں ججز کو، عدالتوں کو سنائی جائیں گی خوب ان کی ہسٹری، ان کا جو ماضی میں جو انہوں نے کیا، اور جو وہ ان کے اقدامات سے وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے حکومتوں کو نقصان پہنچا ان کے خیال میں۔ تو وہ سارا ان کو یاد کرایا جائے گا، اور پوری قوم کو بتایا جائے گا کہ یہ عدالتیں جو ہیں انہوں نے ملک کو اصل میں روک کے رکھا ہوا ہے، اور یہ ترقی نہیں ہونے دے رہی، آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ایک باریک سی لائن ہوگی کہ دیکھیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، فوری طور پہ یہ بات نہیں آئے گی۔ اور مین وائل ہو سکتا ہے، جس کے بڑے چانسز ہیں، کام ہو رہا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ واپس لے لیں یا ان کا کوئی دوسری تھاٹ آ جائے، سیکنڈ تھاٹ آ جائے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کوئی آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، وہ آرڈیننس جو ہے وہ اس فیصلے کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے، اس فیصلے کو روک سکتا ہے۔ ایسی قانون سازی ہوگی، پہلے لے کے آئیں گے آرڈیننس، اس کے بعد پھر اس کا دیکھ کے، اس کی ہیٹ دیکھ کے تو اس پہ پھر قانون سازی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بننا تو قانون ہی ہے، آئین میں ترمیم تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس 2/3 ہے نہیں، تو قانون یہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی۔ اور جو تیسری سٹیج ہے جو سب سے اہم ہے، اس میں وہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کے باوجود الیکشن کمیشن مجبور ہو جاتا ہے، جو کہ ان کے ساتھ ہے، مجبور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرے، اور کوئی آپشن باقی نہیں بچتا، اور یہ اپیل میں جاتے ہیں تو اس پہ سٹے بھی نہیں دیتا، فرض کرے سپریم کورٹ سٹے نہیں دیتی، کیونکہ یہ پہلا اپیل میں جانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹے گرانٹ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ عمل درآمد روک دیں، ہم اس کیس کو سن کے اس پہ فیصلہ کریں گے، جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ نے کیا تھا کہ یہ بیسیکلی تو یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا مخصوص نشستوں کے خلاف، تو اس کو سنتے ہی انہوں نے اس پہ سٹے گرانٹ کر دیا اور ساتھ ہی کیس لگا دیا، اس کو بھیج دیا فل کورٹ کے لیے، اور فل کورٹ نے اس کو سننا شروع کر دیا۔ تو وہ 5 رکنی بینچ نے فوری طور پہ سٹے دے دیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے اپیل میں 5 رکنی بینچ جو بنے وہ فوری سٹے دے دیں، اور اگر سٹے نہیں ملتا اور الیکشن کمیشن کو ہر صورت اس پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، تو پھر سپیکر ایک ریفرنس بھیجے گا، اور وہ ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو بھی کام ہوا ہے، پہلی بات 2 دفعہ کسی رکن اسمبلی کا حلف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مخصوص نشستوں والے ہیں یا یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں، انہوں نے سنی اتحاد میں پہلے شمولیت اختیار کی، اور وہاں پہ مخصوص والے نہیں، جو پی ٹی آئی کے الیکٹ ہو کے آئے، انہوں نے سنی اتحاد جوائن کیا، اس میں حلف اٹھایا کہ ہم سنی اتحاد کونسل اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ اب یہ کیا دوسری دفعہ کسی اور پارٹی کے ساتھ مخلص ہونے کا حلف اٹھائیں گے؟ تو آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے یہ پوائنٹ اٹھایا جائے گا کہ دوسرا حلف نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ یہ پوائنٹ اٹھایا جائے گا کہ یہ 15 دن کا ٹائم آپ نے کیسے دے دیا، یہ تو 3 دن کا ٹائم لکھا ہوا ہے آئین میں اور قانون میں۔ تو یہ چوتھا جو پوائنٹ ہوگا جو سب سے اسٹرانگ ہوگا وہ یہ کہ 18ویں ترمیم کے تحت کوئی رکن اسمبلی، وہ صوبائی اسمبلی کا رکن ہو یا نیشنل کا ہو یا وہ سینٹ کا ہو، وہ اپنی پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ پارٹی تبدیل کرتا ہے، ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے، تو اس پہ فلور کراسنگ لگتی ہے، اور فلور کراسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی رکنیت ختم۔ تو اسپیکر یہ کہے گا کہ میرے سامنے، اب طریقہ کار تو یہ ہے کہ جس پارٹی کو چھوڑ کے جاتے ہیں اس پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ لکھتا ہے اسپیکر کو، اسپیکر آگے ریفرنس بھیجتا ہے۔ نیشنل اسمبلی کو ماضی میں ہوا یہ، لیکن ماضی میں کیا ہوا کہ اگر سربراہ نے بھیج دیا، اسپیکر نے اس کو روک لیا اور بھیجا ہی نہیں، اور اس سے یہ ہوا کہ فارورڈ بلاک بن گیا۔ اب یہ ہوگا کہ اب وہ ظاہر ہے کہ سنی اتحاد والے تو نہیں لکھ کے دیں گے،
حامد رضا کیوں لکھ کے ایک درخواست دے گا کہ میری پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ تو پہلے پی ٹی آئی کا بندہ ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ اب اسپیکر ریفرنس بھیجے گا اور اسپیکر کہے گا کہ میرے سامنے میں اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں، میں اسپیکر ہوں، اور میں اس ہاؤس کے اور جو آئین ہے اس کا محافظ بھی ہوں، لہٰذا آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ 18ویں ترمیم کے تحت یہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے، لہٰذا میں یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہوں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس عمل کو روکے۔ تو کیا الیکشن کمیشن نہیں روکے گا؟ ضرور روکے گا۔ پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ پھر اس وقت دیکھیں گے اور اس وقت آپ کو بتائیں گے۔ تو اس وقت تک کی جو پکچر ہے، جو ہونے والا ہے، جو آنے والا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور کل کیا ہوتا ہے وہ کل بتائیں گے۔